الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، تم لوگ ہرگز ان کو مرا ہوا خیال مت کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. یہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس آیت کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے فضائل اور مناقب کا اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کو کیا مقام اور کیا درجہ عطا کیا ہے. چنانچہ شہادت اللہ رب العزت کے نزدیک ایک وہ پسندیدہ عمل ہے کہ اس عمل کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت بے شمار چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیا کرتا ہے. بلکہ بعض علماء کا تو خیال یہ ہے کہ اگر حقوق العباد نہ ہوں تو حقوق اللہ کی قبیل سے جو کبائر اور بڑے گناہ ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی اس عمل کے ذریعے سے معاف کر دیا کرتا ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ، جس میں تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر ایک عظیم واقعہ کربلا پیش آیا، جس کے توسط سے، جس کی وجہ سے اس مہینے کے اندر خصوصاً واقعہ کربلا کا تذکرہ، شہداء کا تذکرہ، ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں. اسلام کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ہوئے تقریباً 145 سال ہو رہے ہیں، اور اعلان نبوت کے اس پر 13 سال اور پلس کیا جائے یعنی تقریباً 178 سال ہوتے جا رہے ہیں اسلام کو آئے ہوئے. اللہ رب العزت اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو منوان اسی طریقے سے محفوظ رکھے ہوئے ہے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا. افراد کے اپنے اعمال کے اندر کمی، اس کے اندر کوتاہی، یہ الگ مسئلہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے لوگ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی برتتے ہیں، غفلت اور بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ورنہ اسلام اسی طریقے سے محفوظ ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے آئے تھے. واقعہ کربلا کے متعلق اس کا کچھ تاریخی پس منظر گزشتہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں اور اگلی تاریخی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری چیزیں واضح اور منکشف ہوں گی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات نے اپنے لیے دارالخلافت، دارالسلطنت مدینہ منورہ کو بنا کے رکھا تھا، اور تمام نظام مملکت، نظام خلافت مدینہ منورہ کی سرزمین سے انجام پاتے تھے. لیکن چونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی دنوں کے اندر اسلام کو بہت وسعت اللہ رب العزت نے دی. اسلام دور دراز کے علاقوں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر پھیلتا چلا گیا، جس کی بنا پر شدت کے ساتھ یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اب دارالخلافت کو کسی دوسرے شہر کے اندر منتقل کیا جائے. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافت کو کوفہ میں منتقل کیا گیا. اب کوفہ اسلام کا ایک مرکزی شہر بن گیا اور کوفہ اسلام کا دارالخلافت بن گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دنوں تک اس ذمہ داری کو نبھایا. بالآخر وہی فتنہ جو بہت شباب پر پہنچ چکا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اخیر زمانے کے اندر
جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی فتنے کے چند لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا۔ اب اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور مطالبہ حق بھی تھا کہ قاتلین عثمان سے جو لوگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر شریک رہے ہیں ان سے قصاص لیا جائے، ان سے انتقام اور بدلہ لیا جائے۔ یہ مطالبہ زور پکڑتا رہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ گزر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ ان کے بعد میں سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور اب یہ مطالبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد اور زیادہ شدت اختیار کر گیا، اور اسی طریقے سے کچھ وہ جو فتنہ پردازی کر رہے تھے مسلمانوں کے صفوں کے درمیان، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو سیاسی اور دیگر اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے ان کو ایک اور موقع مل گیا۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر کے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مہینے کے بعد میں، جس کی مدت علماء نے 6 مہینے ذکر کی ہے، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پر ہاتھ پر صلح کر لیا۔ اب اس صلح کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فتنہ جو بہت طاقتور ہو چکا تھا، وہ فتنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حسن تدبیر کے ذریعے سے، اپنے حسن انتظام کے ذریعے سے، سیاسی بصیرت اور شعور کے ذریعے سے اس فتنے پر مکمل کنٹرول کر دیا، اور یہ فتنہ بالکل مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ اب جب یہ فتنہ خاموش ہو گیا، اب اسلام کو پھر پھلنے پھولنے کا وہ موقع ملا جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدائی دور کے اندر ملا تھا۔ اب پھر اسلامی حکومت کا پیمانہ وسیع ہوتا چلا گیا، اسلام پھر بڑھنا شروع ہو گیا، اور مسلمانوں کو وہی امن و امان کی زندگی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے کے اندر جو تھا، یہ امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے، اسلام پھیلنے لگا، مسلمان امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ زمانہ گزرتا رہا، ایک صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان معزز اور چند گنے چنے صحابیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بات چیت کرنے کے لیے قریش کے کچھ قبیلوں کے پاس بھیجا گیا تھا، قریش کے ان قبیلے کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ پیغام ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے ان چند صحابہ کرام سے، جن کی تعداد تقریباً 313 یہ اس کے کچھ آس پاس تھی، ان سے بیعت لی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قتل کی خبر پھیل جانے کے اوپر، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ چونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بیعت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، تحقیق کہ اللہ رب العزت ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام کو رضامندی کا پروانہ، خوشنودی کا پروانہ اسی دنیا کے اندر دے دیا تھا۔ اسی بنا پر اس بیعت کو ہی نام بیعت رضوان دے دیا گیا کہ اس بیعت کے اندر شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی اور خوشنودی کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے۔ اس کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ ایک درخت کے نیچے یہ بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ ان چند صحابہ کرام میں سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس بیعت رضوان کے اندر شریک تھے۔ اس کا مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کو بھی دیکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جو کچھ اتار چڑھاؤ ہوا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 6 مہینے کا یہ زمانہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 10 سال کا تقریباً ابتدائی زمانہ،
یہ تمام تر چیز وہ دیکھے ہوئے تھے اور اس کو سمجھ رہے تھے۔ ان تمام تر حالات کو دیکھتے ہوئے اب حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین، اب صورتحال ایسی ہے کہ آپ اپنے زمانے کے اندر اپنا ولی عہد کسی کو متعین کر دیں۔ اب یہ بات ضروری ہو گئی ہے کیونکہ بہت آزمائشوں کے بعد، بہت حالات سے گزرنے کے بعد اب ایک امن و امان کا ایک ماحول ملا ہے، اسلام کو پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا ایک موقع ملا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ پہلے اپنا کوئی ولی عہد متعین نہ کریں اور آپ اسی حالت سے دنیا سے رخصت ہو جائیں، پھر خلافت کے مسئلے کو لے کر مسلمانوں میں پھر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے اور پھر ہم اسی کشمکش کے اندر اسی حالات سے دوچار نہ ہو جائیں۔ ایسے کچھ تاریخی حقائق، کچھ پس منظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی تھی، چونکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کو جو علاقہ تھا، اس علاقے کا گورنر مقرر کر دیا گیا تھا، تو ان کے بھی اپنے کچھ تجربات تھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تجربات تھے، کچھ حالات تھے۔ اس بنا پر بڑی رائے مشورے کے بعد، بڑی بحث و تمحیص کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ اپنا ولی عہد کسی کو متعین کر دیا جائے، اور اپنے بیٹے یزید کو سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ولی عہد متعین کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی عہد متعین کیا، اور اس کے بعد کم و بیش تقریباً 10 سال کی خلافت اور حکومت کا زمانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور رہا ہے، جس میں ولی عہد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو متعین کر رکھا تھا۔ یزید کو جب ولی عہد متعین کیا گیا تھا تو اس وقت ولی عہدے کی باقاعدہ بیعت لی گئی تھی۔ پہلے زمانے کے اندر الیکشن اس طریقے پر نہیں ہوتا تھا کہ باقاعدہ ووٹ ڈالا جائے، اس کے بیلٹ پیپر ہوں، بلکہ قبیلے کے جو معزز لوگ ہوتے تھے، جن کو معاشرے کے اندر مقام ہوتا تھا، ان کے ذریعے سے اس آدمی کے نام پر بیعت لے لی جاتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت رہتی تھی کہ قبیلے کے سارے لوگ اس کو اپنا مقتدا، اس کو اپنا خلیفہ، اس کو ولی عہد ماننے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ولی عہدی کی خلافت لی۔ اکثر و بیشتر مسلم علاقوں کے جو سربراہان تھے، مختلف قبائل تھے، ان لوگوں نے بیعت لے لی، لیکن 5 بڑی بڑی شخصیتوں کے نام تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں جنہوں نے یزید کی ولی عہدے کی خلافت سے انکار کر دیا۔ اس میں نام ملتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا، دوسرا نام ملتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کا۔ آپ ان شخصیتوں کو بھی تھوڑا سا سمجھتے چلیں تاکہ حقیقت کو سمجھنے کے اندر سہولت ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ایک بہت بڑے عالم تھے، شریعت کی مزاج کو جاننے والے اور شریعت کے حقیقت کو سمجھنے والے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، جن کو امام المحدثین کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کرنے والے، اس پر عمل پیرا ہونے والے، کہ تمام صحابہ کے مقابلے میں ان کی ایک ممتاز صفت تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی بڑی نازک آیتوں کی تفسیرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اقوال، انہوں نے خوب جمع کر کے قرآن پاک کی تفسیر کو امت کے سامنے پیش کیا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نانا ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن حضرت اسما ان کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت زبیر جو اپنی جرأت اور بہادری اور دلبیری اور عظیمت اور استقلال کے ایک نظیر اور مثال تھے، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ایک خاص نسبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور بہادری، دین پر استقامت اور عظیمت، یہ تمام تر چیزیں مشہور ہیں اور عام طور پر ہم کو سنتے رہتے ہیں۔ یہ 5 بڑی بڑی شخصیتیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔
ان پانچوں نے یزید کی ولی عہدی کی خلافت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ پانچوں شخصیتیں کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، یہ بہت بڑی بڑی شخصیتیں اور نمایاں شخصیتیں تھیں، نسبی اعتبار سے بھی اور خود اپنے علم اور وقار اور تقوی و طہارت کے اعتبار سے بھی۔ کچھ دنوں کے بعد ایسے حالات گزرتے رہے، حضرت عبدالرحمن کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ 4 شخصیتیں بچی، جن میں سے کچھ اور حالات کے گزرنے کے بعد کچھ تجربے ہوتے رہے، کچھ حالات کو دیکھتے رہے، بدلاؤ کو دیکھتے رہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے پھر یزید کی ولی عہدی کے ساتھ صلح کر لیا، اور یزید کی ولی عہدی کو ان دونوں نے بھی قبول کر لیا کہ گرچہ یہ بات کہی گئی، تاریخ کتابوں میں ذکر کی گئی کہ گرچہ یہ طریقہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خلافت کا ایک نظام دے کر گئے تھے اس نظام سے ایک ہٹا ہوا وہ طریقہ جو قیصر و کسریٰ کے درمیان رائج تھا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو ولی عہد متعین کر دیا کرتے تھے، یہ طریقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام اور طریقے سے الگ ہے، خلاف ہے، لیکن یہ اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو لے کر کے پھر سے ایک انتشار برپا ہو، ایک خلفشار ہو اور امن و امان ختم ہو، اسلام کے نشر و اشاعت کو کچھ نقصان پہنچے۔ ایسے کچھ حکمتوں کچھ مصلحتوں کے پیش نظر ان دونوں نے صلح کر لیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے موقف کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ ادھر حسن تدبیر، حسن انتظام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا جائے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یزید کی ولی عہدی کے ان 5 شخصیتوں کی منظور نہ کرنے کے باوجود ابھی تقریباً 10 سال تک ان کی خلافت رہی ہے، لیکن اس بعد بھی کبھی ان شخصیتوں سے کوئی سختی کا برتاؤ، کبھی ان کے ساتھ کوئی زور اور زبردستی کی یزید کی ولی عہدی پر ان سے بیعت لیا جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کوئی عمل تاریخ کتابوں میں نہیں ملتا ہے کہ زبردستی کیا ہو، زور ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، نہیں، بلکہ وہ اپنے حسن تدبیر کے اعتبار سے وہ اپنا چلتے رہے اور نظام مملکت کو سنبھالتے رہے۔ اس جگہ پر رک کر کے ایک بات سمجھیں، جب اس واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے تو بعض لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، جس کو آج ہم کہتے ہیں صالح۔ یہ رشتے کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خصوصی دعائیں بھی فرمائی تھیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ جب قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو چند صحابہ جو متعین تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآنی کو لکھوا لیا کرتے تھے تاکہ یاد کے طور پہ بھی محفوظ رہے اور کتابت کے طور پر بھی محفوظ رہے، ان صحابہ کرام میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اچھا زمانہ پایا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رہی ہے۔ اس بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تزکیہ، ان کی طہارت قلبی یہ اچھی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی اہم ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے وہ 3 اہم ذمہ داریاں ذکر کی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ آیات قرآنی صحابہ کے سامنے پڑھ کر کے ان کو سناتے ہیں، آپ ان کو تزکیہ کرتے ہیں، ان کے باطن کو، ان کے ظاہر کو پاک و صاف کرتے ہیں، آپ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، دانش مندی، سمجھداری، قرآن پاک کی فہم و بصیرت، حالات کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فائدے کے لیے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا تھا، نہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ اب حکومت ہمارے ہی خاندان کے اندر رہ جائے، اس جیسے یا اشارے یا صراحت کے ساتھ کہتا ہے تو اس آدمی کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ حملہ کر رہا ہے در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو یہ کام دیا گیا تھا کہ آپ ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تزکیہ تو کیا، لیکن ان کی تزکیہ اچھی طرح کرنے پر آپ کامیاب نہیں ہو پائے۔ گویا کہ یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے، اس بنا پر اس آدمی کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ بات کسی صحابی کے بارے میں ادنیٰ درجے کا گمان بھی ہمارے خیالوں میں نہیں آنا چاہیے، خیالات کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ انہوں نے کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے خاندان اور قبیلے کے مفاد کے لیے انہوں نے کوئی عمل کیا ہو۔ ان کے سامنے تو صرف دین اسلام اور امت کی فلاح اور بہبود کی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اس شان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بات کے اندر پھر اختلاف اور انتشار پھیل جائے اور امن و امان کے اندر کچھ نقصان پہنچے، اسلام کی ترویج اور اشاعت کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو، ایسا بات کے اندر نہ ہونا چاہیے، کیونکہ تجربات اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ اور اب وہ صحابہ جو کبار صحابہ ہیں، جن کی شان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی، اس میں سے بہت بڑی تعداد اب دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب ایسا ماحول بھی نہیں رہے گا، ایسا معاشرہ بھی نہیں رہے گا۔ اس بنا پر آپ اس پر اچھے سے غور کر لیں تاکہ بعد کے اندر پھر اسلام کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سمجھنے کے بعد اب آگے بات سمجھیں۔ یزید کی ولید عہدی پر انہوں نے بیعت لے لیا۔ معاملہ آگے بڑھتا رہا۔ جب یزید کی خلافت کا وقت آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میں نے پہلے تذکرہ کیا، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر تو دنیا سے رخصت ہو چکے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خیال کو سامنے رکھتے جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے رکھی تھی، اس بنا پر انہوں نے صلح کر لیا۔ اب بچے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور سیدنا حضرت حسین، یہ اپنے موقف پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جس حالت کے اندر چھوڑا ہے، اس حالت سے 1 انچ ہم اتر نہیں سکتے، اس پر کسی طریقے سے ہم برداشت نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے جتنی بڑی قربانی ہمیں کیوں نہ دینی پڑے۔ اس بنا پر اب یہ یزید کی ولید عہدی اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لینا گویا کہ نظام سیاست و حکومت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ خلیفہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اب مسلمانوں میں جو اہل شورا ہیں، اہل حلم ہیں، جن کے پاس علم ہے، تقوی و طہارت ہے، وہ آپسی مشورے اور مصالحت کی بنا پر کسی کو امیر اور خلیفہ متعین کریں گے۔ اب یہ طریقہ بدل گیا، اب خلیفہ خود متعین کرنے کے جا رہا ہے، حکومت کا ذمہ دار خود متعین کر کے جا رہا ہے۔ ہم اس تبدیلی کو کسی بھی حال کے اندر گوارا نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے ان دونوں بزرگوں نے یزید کی ولید عہدی کو تسلیم نہیں کیا۔ اب حضرت حسین یہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر یہ مکہ المکرمہ کے اندر ہیں۔ اب ان کے جاننے والے پہچاننے والے تعلقات والے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیا کہ آپ بھی مدینہ منورہ سے آپ مکہ المکرمہ چلے آئیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ چلے آئے۔ اب یہ دونوں رہنے لگے۔ ادھر کوفے کے لوگوں کی جانب سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مسلسل خطوں کے انبار لگنے لگے اور وہ اس بات کا مطالبہ کرنے لگے کہ آپ یہاں پر آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اسلام کے اس نظام اور سسٹم کو کسی طریقے سے بحال رکھا جائے گا۔ ادھر خطوط کے مطالبے ہونے لگے۔ اب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس موجود صحابہ کرام تھے ان سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کرتے، لیکن کوئی ایک صحابی بھی ان کو مکہ المکرمہ سے باہر جانے کی رائے نہیں دیتا۔ یہ کہا جاتا، تاریخ کے اندر جملہ نقل کیا گیا، الکوفی لا یوفی، یہ کوفے کے باشندے جو ہیں یہ اپنے عہد کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ یہ زبان سے اپنی محبت اور اپنے عہد کی وفا کا اطمینان دلائیں گے، لیکن تھوڑی سی سختی اگر ان کے اوپر کی جائے گی تو یہ پھر مکر جاتے، یہ وعدہ وفا نہیں کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو حالات یہ ہیں اور یہ خطوں کے انبار لگے ہیں، 1 2 100 نہیں، ہزاروں دسیوں ہزار کی تعداد کے اندر خط آ گئے ہیں۔ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے ان خطوں کو اگر پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا اس نظام حکومت کو اسی طریقے پر لے جانے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، حسین تم نے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس بنا پر میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ میں وہاں پر جاؤں اور اس نظام کے اندر کسی بھی قسم کی سہولت اور اس کے اندر تکاسل نہ پیدا ہونے دیا جائے اور اپنے نانا کے دیے دین کو
بیاینی اسی نہج پر باقی رکھا جائے، اس کے اندر کسی کمی کو گوارا نہ کیا جائے۔ حالات ہوتے رہے، بہرحال رائے مشورہ ہوتا رہا، بالآخر کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنے اس فیصلے پر اٹل ہیں اور آپ کو شرح صدر ہے تو وہاں کا حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم اپنے عقیل کو بھیجا، اور جا کر کے انہوں نے جب وہاں پر پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے جو استقبال کیا، ان کو جو اعتماد میں لیا، ان کو جو اطمینان دلایا کہ ایک ہی دن میں ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، تو انہوں نے وہاں کے حالات بہتر ہونے کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاصد کو بھیج دیا تاکہ وہ جا کر کے اطلاع دے دے۔ ادھر انہوں نے قاصد کو بھیجا، ادھر یزید نے اپنی طرف سے اس کوفے کے گورنر کو تبدیل کر دیا، جس کے بارے میں اس کو پیغام مل رہا تھا کہ کوفے کا گورنر نرمی سے کام لے رہا ہے۔ اس نے ایک سخت مزاج شخص کو، جس کو عبید ابن زیاد کہا جاتا ہے، ان کو معزول کر کے حضرت نعمان جو پہلے وہاں پر خلیفہ تھے، جو نرم مزاج تھے، گورنر تھے، نرم مزاج تھے، ان کو معزول کر کے، اور عبید ابن زیاد جو سخت مزاج تھا اس کو وہاں پر بھیجا کہ جا کر کے کوفہ کے حالات پر کنٹرول پائیں۔ اب ادھر حضرت حسین مکہ المکرمہ سے نکلنے کے لیے بالکل آمادہ اور نکل چکے، ادھر یزید نے وہاں پر گورنر کو تبدیل کر دیا۔ گورنر جب تبدیل ہوا، اس نے آ کر کوفہ کے لوگوں کے سامنے اپنی سخت تقریریں کی اور ان کو سخت آگاہ کیا کہ تم لوگوں کو وہ عبرتناک سزا دی جائے گی کہ تمہیں اس کا انجام صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہاری نسل کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس کی سخت تقریروں کو سن کر کے کوفے کے لوگ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس طریقے سے حضرت مسلم ابن عقیل کے بیعت سے دستبردار ہو گئے اور الگ ہو گئے کہ بعد میں تاریخ وانوں نے لکھا ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیتا، رہنے کی جگہ دیتا۔ بیعت ختم کر دینا تو ایک الگ مسئلہ تھا، ایک مہمان تھے، آئے ہوئے تھے، ان کو اپنے گھر کے اندر پناہ دیتا، لیکن کوفے کا کوئی باشندہ پناہ ان کو نہیں دیا۔ ایک کوئی خاتون تھی، اس نے پناہ دیا، اور عبید نے اس گورنر نے اوپر سختی کرتے ہوئے اور اس عورت کو بھی موت تک پہنچا دیا اور مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ اب اس شہادت کی خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت ملتی ہے جب وہ مکہ المکرمہ سے سفر کر کے کافی آگے آ چکے ہوتے ہیں۔ اب خبر ملتی کہ وہاں کے حالات اکثر بدل گئے ہیں، بیعت کا خط لکھنے والے، بیعت کا مطالبہ کرنے والے، بلکہ جو لوگ بیعت کر چکے تھے وہ سب بیعت سے مکر چکے ہیں، اب کوئی اس پر آمادہ نہیں ہے، اور مسلم ابن عقیل کے ساتھ یہ حادثہ اور یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رفقائے سفر تھے، جو خاندان کے لوگ تھے، ان کے درمیان مشورہ کیا۔ بالآخر بات لمبی نہ ہو جائے، مشورے کے اندر بات یہی طے پائی کہ ہم کو بہرحال وہاں پر چلنا ہے، کیونکہ آدمی کی ایک خاندانی غیرت بھی ہوتی ہے، ایک خاندانی حمیت ہوتی ہے۔ عربوں کے معزز قبیلوں کی غیرت یہ بھی ہوتی تھی کہ ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے بیٹے کو کوئی قتل کر دے، ہم اس کا انتقام لیے بغیر ہم پیچھے ہٹ جائیں، یہ قطعاً برداشت نہیں، اس کے لیے جو قربانی پیش کرنا پڑے گی وہ قربانی پیش کریں گے۔ اس جیسی کچھ باتیں مسلم ابن عقیل کے بیٹوں کی طرف سے آئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے ساتھ آمادہ ہو گئے، اور یہ قافلہ آہستہ آہستہ اس سرزمین کی طرف بڑھتا رہا جس سرزمین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر ہی یہ خوشخبری دی تھی، یہ بشارت دی تھی، یہ پیشیدگوئی دی تھی، جو الفاظ آپ استعمال کرنا چاہیں، کہ حسین کو اس جگہ پر شہید کیا جائے گا۔ چنانچہ جب اس کربلا کے میدان کے اندر پہنچے، اب ادھر جو گورنر متعین کیا گیا تھا عبید ابن زیاد، جو انتہائی سخت مزاج تھا، اس نے اپنے نمائندے کو فوجیوں کا ایک جتھا جس کے اندر یہی کوفی موجود تھے جنہوں نے حضرت حسین کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا، اس کو ایک نمائندہ حر نامی شخص کی سرگردگی کے اندر بھیجا۔ اس نے آ کر حضرت حسین کا راستہ روک لیا۔ حضرت حسین نے اس سے بات کی تو اس معاملے کے اندر وہ بہت نرم مزاج ثابت ہوا، لیکن چونکہ گورنر کا آرڈر ہے، اس بنا پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ وہیں پر لگا دیا۔ پھر بات کے اندر پتہ چلا کہ اس نے تو بڑی نرمی کا ویوہار اور برتاؤ کر رکھا ہے، پھر اس نے ایک دوسرے آدمی کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا کہ جو جا کر کے تھوڑا سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ جب معاملہ تنگ ہوتا گیا، معاملہ سختی پر آنے لگا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 تدبیریں پیش کی کہ ان میں سے جو چیز آپ پسند کریں ہم اس کے لیے راضی ہیں۔ نمبر 1، آپ لوگ لڑائی بھڑائی سے باز آ جائیں اور ہمیں مدینہ منورہ واپس جانے کی اجازت دے دیں۔
ہم اپنا واپس چلے جائیں گے اور وہاں پر زندگی کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اللہ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے اندر لگا دیں گے۔ نمبر 2، اگر تم اس پر راضی نہیں ہو تو اسلامی سرحدوں کی طرف مجھے جانے دے دیا جائے تاکہ اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے میں اپنا جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں۔ اگر تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو تو میرا معاملہ یزید کا معاملہ ہے، اب مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں اس سے بات چیت کر کے اپنے معاملے کو حل کر سکوں۔ لیکن چونکہ ادھر پلان اور منصوبے تو کچھ اور بنا لیے گئے تھے گورنر کی طرف سے، اس بنا پر وہ کسی بھی حال کے اندر ان شرطوں میں سے یا ان تدبیروں میں سے، مصالحت کی شکلوں میں سے کسی پر بھی وہ آمادہ نہیں ہوئے اور معاملہ جنگ کی پوزیشن کے اندر آ پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت کے اندر اب فوج کے اندر جو سامنے جو لوگ موجود ہیں ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر خطاب کیا کہ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے میرے نام خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے اپنے مہر کے ساتھ، اپنی سائن کے ساتھ ہمارے پاس خط نہیں بھیجے؟ تم نے ہمارے پاس خط نہیں بھیجے؟ میں خود نہیں آیا ہوں، تمہارے یہ ہزاروں خطوط ہیں جو ہمارے اس تھیلے کے اندر جمع ہیں، اتنی بڑی تعداد کے اندر تم لوگوں نے خطوط مجھے بلایا ہے تب میں یہاں پر آیا ہوں۔ آج کیسے تم لوگ ہمارے سامنے لڑائی کے اوپر آمادہ اور کمر بستہ نظر آ رہے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کو سننے کے بعد میں جو لوگ وہاں پر تھے، بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ ان کے اندر اور زیادہ شدت آ گئی، اس معنی کر کہ اب حضرت حسین نے تو ہماری پوری پول کھول دی ہے۔ گورنر اور گورنر کے نمائندے کے ساتھ نام بنان انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس یزید کی بیعت خلافت سے ہم لوگ بغاوت کرنے والے تھے اور ہم لوگوں نے حضرت حسین کو یہاں پر بلایا ہے۔ اگر معاملہ صلح کی کسی پوزیشن پر پہنچ گیا تو پھر بعد میں ہم میں سے تو کسی کی خیر نہیں ہوگی۔ اس بنا پر وہ لوگ جنگ پر آمادہ رہے اور خاندان نبوت کے تقریباً 72 افراد اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے۔ بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی، جس کو آج کل تاریخ کے اعتبار سے بھی تاریخ مظلوم کہا جاتا ہے، تاریخ شہادت کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم واقعہ پیش آ گیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا جس کو بہت اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر کیا۔ اس واقعے کے کچھ وہ حقائق ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو آج عبرت لینی چاہیے، اور در حقیقت وہی بات آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، ورنہ صرف معلومات اور کے اندر کچھ اضافہ اور زیادتی مقصود نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ آپ کے خاندان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان آپ کی نگاہوں کے سامنے شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت ایمان پر، اسلام پر مکمل استقامت کے ساتھ جمے ہوئے تھے، کہیں پر ان کے ایمان اور اسلام کے اندر کوئی تزلزل نہیں آیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم چاہے جتنی بڑی مشقت، چاہے جتنی بڑی مصیبت، چاہے جتنی بڑی پریشانی کے اندر پھنس جائیں، ایمان اور اسلام پر مکمل استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ ہمارے پیر کے اندر ایمان اور اسلام کو لے کر کے کہیں تزلزل نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس پر ہم مستقیم رہے، جمے رہے، تو واقعی شہادت سے ہم نے کچھ سبق حاصل کیا۔ نمبر 2، اس اہم اور آزمائش کے وقت کے اندر، سخت مصیبت کی گھڑی کے اندر بھی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ نماز قضا نہیں کی۔ اس سے دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے چاہے جتنی بڑی مصیبت اور پریشانی کے اندر ہوں، چاہے جتنے حالات کے اندر ہوں، لیکن نماز جیسی عظیم الشان عبادت سے ہمیں اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہیے، غفلت اور بے توجہی نہیں کرنی چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام باجماعت ہر حال کے اندر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس نماز پر مستقیم رہے، نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سبق سے، اس واقع شہادت سے ہم نے کچھ سبق حاصل کیا اور ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ بدلاؤ کا پلان اور منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے حالات کے وقت کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیمت پر، استقلال پر، صبر کی ایک مثال بنے رہے، پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ اسی بنا پر حق مل جانے کے بعد حق پر پہاڑ کی طرح جم جانا اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، حالات چاہے جتنے ناموافق ہو جائیں، حالات چاہے جتنے بگڑ جائیں، یہ واقعہ شہادت کا، واقعہ کربلا کا، یہ ہمیں آپ کو عبرت اور نصیحت دیتا ہے۔ نمبر 5، ان قافلوں کے ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں، کچھ مستورات بھی تھیں، جبکہ تاریخ کے اندر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ ان اصحاب کی شہادت کے بعد کے اندر خواتین کو خیموں سے الگ کر دیا گیا اور خیموں کے اندر آگ لگا دی گئی۔ اس کی وجہ مختلف لوگوں نے مختلف ذکر کی ہے۔ بعض لوگوں نے یہی ذکر کی ہے کہ خیموں کے اندر آگ اس لیے لگائے گئے تاکہ وہ خطوط جو ڈاکومنٹس کے طور پر محفوظ تھے، حضرت حسین اپنے پاس لے کر کے آئے تھے کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ تم نے ہم کو خط لکھا ہے،
بعد میں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے اور پھر اس کے اوپر اس کے مطابق ہمیں سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے۔ اس بنا پر آگ لگا چڑھ کر کے پورے ڈاکومنٹس کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ یہ مرحلہ ہی ختم ہو جائے۔ اس وقت بھی خواتین نے ایسے مشکل وقت کے اندر، جب کہ سامنے بھائی شہید ہو رہا ہے، بیٹا شہید ہو رہا ہے، باپ شہید ہو رہا ہے، کسی کا چچا شہید ہو رہا ہے، کسی کے پھوپھا شہید ہو رہے ہیں، اپنے پردے کو، اپنے حجاب کو، اپنی حیا کو مکمل طریقے پر انہوں نے محفوظ رکھا۔ کہیں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ ایسی بے صبری کے ایسی کوئی حالات آئے ہوں کہ جس کی بنا پر انہوں نے بے پردگی کا کوئی مظاہرہ ایسا کر دیا ہو۔ اس بنا پر یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک دعوت یہ بھی ہے کہ معمولی بہانوں پر ہماری بہن، بیٹیاں، بیویاں، بچیاں پردوں سے باہر ہو جا رہی ہیں، یہ واقعی شہادت کا اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں لیا۔ ہم اگر پردہ کرنے اور کرانے میں اپنے گھروں کے اندر کامیاب رہے تو ہم نے اس سے کچھ سبق اور اس سے ہم نے کچھ عبرت حاصل کیا۔ یہ چند چیزیں وہ ہیں جو قابل عمل ہیں، جن پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح حقیقت سمجھ کر کے کچھ عظیم فیصلے اور ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا